ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ ایک شخص کی موت طوائف کے کوٹھے میں ہوئی، دوسرے شخص کی موت مسجد میں۔ پہلا وہاں اس لیے داخل ہوا کہ اس کو نصیحت کر سکے کہ وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر دینداری اختیار کرے، اور دوسرا مسجد میں اس لیے داخل ہوا کہ جوتے چرا سکے۔ اس لیے نہ تو میں اور نہ ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں اور کون آگ میں جائے گا۔ لوگوں کے بارے میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ دلوں کا معاملہ رب ہی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔ رشتے میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ حقیقت میں یہی دو لفظ ہیں جو رشتے کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے، کبھی معافی مانگ کے تو کبھی نظر انداز کر کے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اپنے نفس کو خیر میں مصروف رکھو، نہیں تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ اپنی پریشانیاں انہی کو بتائیں جہاں حل مل سکے، ورنہ قصے اور کہانیاں سننے کا شوق تو سب رکھتے ہیں۔ مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں، ہمت سے ان کا سامنا کرو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ عائل ہے کہ لوگ قابل اور ذہین ترین شخص کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ سب سے اونچی آواز میں بولنے والے کی بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ جاہل ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر اور شکر یہ دونوں کے دونوں کامل ایمان ہیں۔ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ جس کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ یہ دونوں لفظ ہماری جہالت کا شکار ہو گئے ہیں۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ پٹائی کھاتے رہو، برداشت کرو، اور شکر اسے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، حالانکہ نہ شکر اس کو کہتے ہیں نہ صبر۔ یہ ہے جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، ان کے صبر کی مدت جہنم تک بھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے صبر کرو نہ کرو تمہیں تمہارا کیے کا بدل مل رہا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر جمنا۔ لوگ منتظر ہیں کہ زمانہ بدلے گا تو حالات بدلیں گے، بالکل نہیں۔ زمانے اور حالات کا کوئی جوڑ ہی نہیں، حالات کا جوڑ تو اعمال سے ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اسے دل سے تسلیم کرنا، اور ہر نعمت کو اللہ کا احسان سمجھنا، اور ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کو شکر کہتے ہیں۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت نہ ملے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کبھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنا وزن سے ہی ڈوب جاتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو انہی نیکیوں کی کشتیاں بن جائیں گی۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو خوشی اور سکون کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔